بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماں قبر سے اپنے بچے کی لاش کو نکال کر لے آئے۔ ایک ماں کی ممتا کا تڑپا دینے والا یہ سچا واقعہ، جسے سن کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑا۔ ایک ماں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا معصوم بچہ ماں کی ممتا کی آنچل کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جانے والا ہے، تو سوچیے کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک ماں کی ممتا کی لازوال محبت کا دل چیر دینے والا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابھی سکینہ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب ہر طرف سے اس کا سسرال والوں نے اس سے صرف ایک ہی سوال کرنا شروع کیا کہ بہو، خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر سکینہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ ابھی ابھی تو شادی ہوئی، اتنی جلدی خوشخبری کیوں؟ سکینہ کا تعلق ایک ایسے روایتی علاقے سے تھا جہاں پر اس بات کو بہت اچھا مانا جاتا ہے کہ بے تہا بہو کے گھر ایک سال کے اندر اندر کوئی خوشخبری آ جائے تو ان کی نظروں میں وہ بہو برکت والی مانی جاتی تھی۔ لیکن یہ ایک روایتی اور گھٹیا سوچ ہے، کیونکہ انسان کا اختیار ہے ان چیزوں پر نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور سکینہ بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے یہی بات کہتی تھی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمارے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ ابھی شادی کو صرف ایک ہی مہینہ گزرا ہے اور آپ کے گھر والے ہر طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ خوشخبری کب سنانے کو ملے گی۔ سکینہ کا شوہر احمد بہت ہی سمجھدار انسان تھا، وہ بھی سکینہ کو یہی کہتا کہ تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لیکن ایسے ہی دن گزرتے گئے، جب دن مہینوں میں بدلنے لگے تو سکینہ کے لیے سوال اور بھی زیادہ بڑھتے گئے۔ لیکن پھر وہی کہ اپنے شوہر کے کہنے پر خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب خوشخبری بھی آ جائے گی۔ لیکن شاید اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے اسی طرح سے سال میں بدل گئے۔ اب تو اس بات کی سکینہ کو بھی سنجیدگی سے فکر ہونے لگی کہ شاید اللہ پاک ہماری کوئی آزمائش لے رہا ہے، کیونکہ اب 2 سال گزر چکے ہیں سکینہ اور احمد کی شادی کو، لیکن ان کے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اب لوگوں کی باتیں جو کہ اب تانوں میں بدل چکی تھی، سننے کے بعد سکینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید اب اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ سکینہ نے ایک قابل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں، شاید اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے۔ ڈاکٹر نے بھی سکینہ کو سمجھایا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی کو 10 سال اور 15 سال، یہاں تک کہ ایک ایسا بھی آیا تھا کہ 20 سال کے بعد ایک جوڑے کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ تم اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھو، تمہاری گود اللہ پاک ضرور بھرے گا۔ احمد اور سکینہ کو اولاد کی خواہش کا شدت سے احساس ہوتا تھا، اور وہ جب بھی کبھی کسی کی گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دن کب دکھائے گا۔ اسی طرح اب کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو سکینہ بہت ہی مایوس رہنے لگی تھی۔ اسے لوگوں کے تانے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کو خود کا دل بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے ماں کہنے والا اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ سکینہ نے بچپن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو اسے ماں کی کمی وہ شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ بن ماں کے پلی تھی۔ آج جب اس کے دل میں یہ اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو رہی تھی تو اسے اپنی اس کمی کا اور بھی احساس ہونے لگا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے ایسا احساس اور جذبہ اور تڑپ اپنے دل میں رکھتے۔ یہ سب باتیں سن کر وہ اور بھی زیادہ تڑپ جاتی اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ، بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے، بی بی فاطمہ کے ننھے شہزادے امام حسن حسین کے صدقے میری جھولی میں کوئی ننھا سا پھول ڈال دے۔ اے اللہ، میں نے تیرے 5 سال تیری آزمائش پر صبر کیا، اگر تجھے میری یہ آزمائش پسند آئی تو میرے صبر کا پھل اب مجھے دے دے اور میری آزمائش کو ختم کر دے۔ اللہ پاک کو سکینہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے سکینہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی۔ اسے اچانک سے بہت زیادہ تیز چکر آنے لگے
اور اس کا دل بھی عجیب سا ہونے لگا کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے احمد سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جب اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے جن کی رپورٹ جب احمد کے ہاتھ میں آئی تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ احمد کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ میں معجزہ ہوا تھا کیونکہ اس رپورٹ میں آیا تھا کہ سکینہ ماں بننے والی ہے۔ 5 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ سکینہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔ اے میرے اللہ، تو نے کیسے میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ سکینہ احمد کے گھر میں خوشیوں نے تو جیسے ڈھیرے ہی ڈال دیے تھے۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے پاس گئے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہم تو اس کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے تھے کہ تم تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے۔ 5 سال کے بعد ان کو اولاد سے نواز دیا۔ احمد نے تو پورے 9 مہینے تک سکینہ کا بہت زیادہ خیال کیا، اس کے احتیاط کی، کیونکہ اتنی مدتوں کے بعد اس کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر احمد کی ماں کا انتقال بھی 1 سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہونے کی وجہ سے احمد کو ہی سکینہ کی تمام تر دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ سکینہ بھی اپنے کھانے پینے کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی کیونکہ احمد سے کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ اسی طرح سے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ سکینہ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو پیدا کیا جسے دیکھ کر ماں باپ اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ احمد اور سکینہ نے اپنے بیٹے کی بہت خوشی کی۔ ان کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سکینہ کی خواہش تھی کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو وہ اس کا نام محمد علی رکھے گی۔ سکینہ اور احمد نے مل کر اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہی عرصے کے بعد سکینہ کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کی بیٹے کی صحت اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے ہموار بچوں کی نسبت بہت زیادہ کمزور اور اس کا رنگ بہت ہی پیلا تھا۔ وہ بچہ ہر وقت روتا بھی رہتا تھا جیسے کہ کوئی تکلیف اس بچے کو پریشان کر رہی ہو، جبکہ سکینہ اس کے دودھ کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ لیکن کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کو کہاں قرار آتا ہے، سکینہ نے احمد سے کہا کہ ہمیں محمد علی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں سب نے یہی کہا کہ کمزور ہے اور دوائی دے کر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ پھر اگلے دن احمد نے سکینہ کو ساتھ لیا اور شہر کے سب سے اچھے اور بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی تسلی سے ان کے بیٹے کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد اس کے لیے 2 سے 3 ٹیسٹ لکھ دیے اور انہیں وہ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ احمد نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اپنے بیٹے کے وہ ٹیسٹ کروائے، لیکن ان کی رپورٹ کو آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ ان پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ جب وہ رپورٹ آئی تو وہ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی گئی تو جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ یہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت وہ محمد علی کی عمر 6 ماہ تھی۔ وہ ڈاکٹر نے اسے بلڈ کینسر کا بتا دیا تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد سکینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کیونکہ بچے کا کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اب اللہ ہی کوئی معجزہ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہر 3 سے 2 دن کے بعد بچے کو ایک نئے خون کی بوتل چڑھانی ہوگی۔ سکینہ بے سود ہکی بکی سی ہو کر اس ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو رپورٹ دیکھنے میں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا محمد علی تو بالکل ٹھیک ہے، بس یہ ذرا روتا رہتا ہے، ابھی چھوٹا ہے نا۔ اس لیے ڈاکٹر نے اسے ماں باپ کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ لوگ خون کا انتظام کیجیے تاکہ بچے کو لگایا جا سکے، جس سے اس کی تکلیف میں ہمیں کچھ کمی ہو۔ اور اب وہ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کرنے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی، جس سے ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ اس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ بھلا کیسے سکون سے رہ سکتی ہے۔ سکینہ تو نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس اپنے معصوم سے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ سکینہ نماز میں رو کر اللہ پاک سے دعا کرتی، اللہ تو نے اتنے سالوں کے بعد میری گود کو بھرا، اب میری گود کو اجاڑنے مت دینا۔
تیری اتنی بڑی آزمائش کے قابل نہیں ہوں میں، اے اللہ مجھے اولاد کا دکھ کبھی مت دکھانا، لیکن شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اب سکینہ اور احمد ہر تیسرے دن محمد علی کو ہسپتال لے کر جاتے اور کہیں نہ کہیں خون کا انتظام بھی کرتے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مہینہ تو ایسے گزر گیا، لیکن دوسرے مہینے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو اسپتال میں ہی ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ اور ذرا سوچے کہ اس ماں کے دل پر بھلا کیا گزرے گا جو اپنے بچے کو پل پل مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اور معصوم سا بچہ اپنی معصوم آنکھوں میں آنسو بھرے بس ماں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ مزید پھٹ جاتا۔ باپ ان کے سامنے تو مضبوط بنتا، لیکن وہ باہر جا کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روتا اور مسجد میں چلا جاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ تو ہی کوئی معجزہ دکھا دے، مجھ سے اپنے بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اب تو وہ معصوم بچہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا، اس کی تکلیف جو اتنی بڑھ چکی تھی، اور ماں باپ دن رات اپنے بچے کے پاس ہسپتال میں ہی بیٹھے رہتے اس آس سے کہ شاید اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے اور ہم ہنستا کھیلتا ہوا اپنے بچے کو یہاں سے لے جائے۔ احمد سکینہ نے شہر کا کوئی بھی ایسا بڑا ہاسپٹل نہیں چھوڑا جہاں سے انہوں نے اپنے بچے کا علاج نہ کروایا، لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا۔ ایک رات ننھے محمد علی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اس ماں کے لیے وہ لمحہ کتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا جب اس معصوم بچے کو اس کی گود میں آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر سکینہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، وہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بچے کو بچا لے، لیکن ڈاکٹر نے احمد کو یہ خبر سنا دی کہ آپ کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ احمد بڑی مشکل سے سکینہ کو سنبھالتا اور سننے سے جنازہ اٹھایا اور اپنے گھر آیا۔ وہ منظر سکینہ کے گھر میں ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم 8 ماہ کے بچے کی مرض سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سب کچھ کھو بیٹھی تھی، وہ بیٹھی تھی۔ احمد بھی بہت ہی غمگین تھا، لیکن اس سے سکینہ کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا، وہ بھی اپنے دل میں غم چھپائے بیٹھا تھا۔ پھر اب وہ کام ہونا تھا جب ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کرنا تھا۔ جب معصوم بچے کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی ماں تو کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ سکینہ کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بھی قریب آتا تو اسے دھکے دیتی، بچے کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر احمد کو سکینہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوانا پڑا۔ ڈاکٹر کو بلوا کر اسے انجیکشن لگوا دیا گیا، جسے تو وہ بے سود خود ہو کر نیچے زمین پر نڈھال کسی مردہ جسم کی طرح رہ گئی تھی۔ بس ایک ماں کی لا علمی میں اس کے بچے کے جنازے کو اٹھا لیا گیا۔ احمد نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے ننھے سے وجود کا جنازہ اٹھا لیا۔ اسے وہ جنازہ اس قدر بھاری لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ چکی ہو۔ کسی نے سچ کہا کہ جنازہ جتنا بھی چھوٹا ہو اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ احمد نے بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لاحد میں اتارا تھا۔ 5-6 سال کی آزمائش کے بعد اللہ پاک نے جو خوشی دی تھی وہ بھی آج ان سے چھن چکی تھی۔ احمد کے چچا اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک کے پاس چلی گئی، تم حوصلہ رکھو۔ احمد زیادہ کچھ دیر اپنے بچے کی قبر پر بھی نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ پیچھے سے اسے سکینہ کی فکر بھی تھی۔ وہ تدفین کے کچھ ہی منٹوں کے بعد گھر واپس آ گیا۔ سکینہ کے لیے سکینہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ آئے ہوئے رشتہ دار اور محلے والے گھر سے جانے لگے۔ چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر پر موجود تھے۔ رات کے آخری پہر میں سکینہ کو ہوش آیا، اور یہ وقت احمد کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ اسے ایک ماں کو سنبھالنا تھا جس سے اس کی ننھی سی جان چھن چکی تھی۔ سکینہ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے محمد علی کو پکارا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ سکینہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر محمد علی کرتے ہوئے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے شوہر کا گریبان سے پکڑتی، کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد بڑی مشکل سے سکینہ کو قابو کر رہا تھا۔ جب سکینہ کسی بھی قسم سے اس کے قابو میں نہ آئی تو احمد بھی روتے ہوئے چلا کر بولا،
تمہارے بچے کو میں مٹی کے حوالے کر آیا ہوں، وہ جا چکا ہے۔ سکینہ اب تمہیں یہ سچائی قبول کرنی ہوگی۔ احمد کے منہ سے یہ سن کر سکینہ کسی بت کی طرح کھڑی ہو گئی اور اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر احمد کو دھکا دیتے ہوئے گھر سے بھاگنے لگی۔ میں اپنے بچے کو وہاں نہیں رہنے دوں گی، میرا بچہ بھوکا ہے۔ ارے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرے بچے کو مٹی کے نیچے کیوں دبا آئے ہو؟ میں اسے اپنے پاس لے کر آؤں گی، میرا بچہ میرے پاس سوئے گا۔ سکینہ چیختے چلاتے گلی تک آ گئی۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گھر میں 2 سے 3 عورتیں بھی اور موجود تھی، وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ احمد سکینہ کو سمجھاتا رہا، سکینہ تم کیوں نہیں ماننے کو تیار؟ وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئے، گھر چلو۔ لیکن سکینہ روتی جا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک عورت نے کہا کہ بھائی ایک کام کرے، اس کو بچے کی قبر پر لے جائے، شاید اسے صبر آ جائے۔ اس بات پر احمد نے سر ہلایا اور سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ فجر کی آذانیں تقریباً ہونے ہی والی تھی جب احمد سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ننھے سے قبر کے پاس لے گیا اور جا کر ماں کو بچے کی قبر کے پاس بٹھا دیا۔ سکینہ قبر پر اتنے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے اس کا محمد علی سامنے بیٹھا ہو اور وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چل میں تجھے روٹی کھلا دوں، چل میں تجھے دودھ پلا دوں، دیکھ تیری ماں نے بھی تیرے بنا کچھ نہیں کھایا، میں تو سوئی بھی نہیں، چل میرے ساتھ گھر چل، ہم ماں بیٹا مل کر سکون سے سوئیں گے۔ اتنا کہتے ہی سکینہ نے پاگلوں کی طرح بچے کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ سکینہ کی یہ حرکت دیکھ کر احمد نے سکینہ کو جھٹکے سے کھینچا اور کہا، سکینہ بچے کے غم میں کیا تم اتنی پاگل ہو گئی ہو؟ خدا کے لیے ایسا غضب مت کرو، ہمارا بچہ یہاں پر آرام کر رہا ہے، ہمارا بچہ یہاں پر سو رہا ہے، سکینہ اسے سونے دو، اسے تنگ مت کرو، چلو اب تم بھی گھر چلو۔ سکینہ کے دماغ پر بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا، وہ اپنا ذہنی توازن بالکل کھو چکی تھی، پاگلوں کی طرح احمد کو دیکھتی رہی، کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاں ہم گھر چلتے ہیں، محمد علی بھی کیا سوچے گا کہ مما مجھے کتنا پریشان کر رہی ہے۔ خود سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے سکینہ اٹھی اور گھر کی طرف خود ہی چل پڑی۔ احمد سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ گھر آتے اس نے محمد علی کے کھلونوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، بچے کے ننھے ننھے کپڑوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتی اور اس کے کھلونوں کو صاف کرتی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، اب گھر بالکل بھی خالی ہو چکا تھا، بچے ہوئے مہمان بھی جا چکے تھے، اب صرف احمد ہی تھا سکینہ کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر، وہ اپنے کام پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ سکینہ کو بیچ بیچ میں دورے پڑنے لگے تھے، وہ بیچ بیچ میں زور سے محمد علی کرتے چلاتی، گلیوں میں بھاگتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی، کبھی کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرا بچہ لا کر دو، کبھی کہتی ہے کہ دیکھو محمد علی تو سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے۔ اس کی حالت اتنی بگڑتی جا رہی تھی کہ احمد کو اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگوانے پڑتے تھے، لیکن وہ بار بار بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، بہت علاج کروایا، لیکن دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی۔ ایک رات احمد گہری نیند میں تھا جب اسے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، وہ باہر کی طرف گیا تو دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں سکینہ تو گھر سے باہر نہیں نکل گئی، کیونکہ اکثر ہی وہ رات کو اپنے بچے کی قبر پر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور احمد بڑی مشکل سے اسے گھر واپس لاتا تھا۔ احمد کو لگا تھا کہ شاید سکینہ آج بھی تالا کھول کر جا چکی ہے، لیکن جب اس نے کمرے میں بیڈ کی طرف دیکھا تو سکینہ کروٹ لے کر چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ اور پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ احمد نے سوچا کہ شاید میں نے ہی بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ آخر احمد نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو احمد اٹھنے سے پہلے سکینہ اٹھ چکی تھی اور کمرے میں نہیں تھی۔ احمد پھر سکینہ کو پکارتا ہوا گیا تو دیکھا کہ برابر والے کمرے میں سکینہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی چیز ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کر رہی ہے۔ احمد کو سکینہ کی پیٹھ ہی نظر آ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ سکینہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ سکینہ کا نام پکارتے ہوئے جیسے احمد سکینہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ اللہ کی پناہ سکینہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ احمد حیرت سے آنکھیں اکھاڑے سکینہ کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ رہا تھا، ضبط کر رہا تھا، کیونکہ سکینہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ
8 माह का मुर्दा जिस्म उसका बच्चा मोहम्मद अली था। सकीना न जाने रात के किस पहर अपने बच्चे को कब्र से निकाल कर घर ले आए थे। अहमद अपना सर पीटने लगा। उसने बुरी तरह से सकीना को झिंझोड़ा और कहा कि तुमने अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत की है। सकीना, ये दुनिया अब इसकी नहीं है, अब ये इस दुनिया में नहीं रह सकता। सकीना, तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुमने ये क्या कर दिया इस नन्ही सी जान के साथ? लेकिन सकीना तो अहमद की किसी भी कोई बात की परवाह नहीं थी। वो तो इस नन्ही सी जान को, जो कि निढाल जिस्म उसके गोद में था, अपनी ममता की आगोश में लिए सुकून ले रही थी, उसे प्यार कर रही थी, मुर्दा जान को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह अकबर, एक माँ की मोहब्बत इस कदर भी हो सकती थी। ये सब कुछ देखकर अहमद हैरान हो गया। अहमद ने बिल्कुल भी वक्त ज़ाय किए बगैर अपने चचा के पास गए, जो कि एक बहुत ही आलम दीन थे, बहुत ही दीनदार और नेक बुजुर्ग थे, जिनका नाम अब्दुर्रहमान था। जिन्हें वो बुलाने के लिए गया, बस फिर उनके देखो देख वो दूसरे लोग और मोहल्ले के तकरीबन हर घर को ये बात पता चल गई थी कि सकीना कब्र से बच्चे को निकाल कर ले आई है। सब अहमद के घर पर आ गए और वो मंजर सब देख रहे थे, जब एक माँ मुर्दा जिस्म को सीने से लगाकर डरी सहमी कमरे के कोने में बैठी हुई थी कि अब मेरे बच्चे को ये मुझसे छीन लेंगे। रहमान साहब अहमद के साथ उसके घर पर आए और मोहल्ले वालों से कहा कि मेहरबानी कीजिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, आप लोग इस वक्त तो यहाँ से चले जाएं, हमें ये मामला हल करने दीजिए। फिर अहमद के चचा रहमान अहमद के साथ उस कमरे में गए जहाँ पर सकीना मुर्दा बच्चे को ले हुए बैठी थी। उन दोनों को देखते ही सकीना ने बच्चे को इस कदर मजबूती से पकड़ा और डरते हुए दीवार की तरफ मजीद बढ़ने लगे कि कहीं मेरे बच्चे को मुझसे छीन ना ले। रहमान साहब निहायत ही प्यार से सकीना के करीब होकर बैठे और इंतहाई शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, जो तुम्हारी गोद में इतना प्यारा बच्चा है, तुम्हें किसने दिया? सकीना रहमान साहब की इस बात पर कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसके जहन में कुछ आया और कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरा मोहम्मद अली दिया है। रहमान साहब ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह ने दिया है, तो मतलब कि ये तो अल्लाह की चीज़ है ना, और अगर अल्लाह की चीज़ है तो अल्लाह अब अपनी चीज़ को वापस लेना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं देना चाहती? सकीना डर गई और कहने लगी, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे अल्लाह ने दी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रहमान साहब कहने लगे, तो क्या फिर अल्लाह को भी नहीं दोगी? जिसकी चीज़ होती है उसे वापस देनी होती है। सकीना बेटी, अल्लाह ताला के नेमुल बदल में तुम्हें बहुत कुछ अता करेगा। फिर रहमान साहब ने सकीना को मोहम्मद अली के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये कितने सुकून से सो रहा है बेटा, इसके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है, अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, उसे मिट्टी के हवाले करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो देखो, अभी तो सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, इसका जिस्म फूल की तरह है, क्योंकि ये फूल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गल सड़ जाएगा। क्या तुम अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चे को इसी तरह से ख़त्म होता हुआ देख सकोगे या ना देख सकोगे? ना पी सकता है ना खा सकता है, इसलिए कब्र ही इसकी असल जगह है। सकीना बेटी, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। ये अल्लाह पाक से ज़िद करेगा कि हमारे हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा, इसे जाने दो, इसे मत रोको। रहमान साहब की इन सब बातों ने सकीना के दिल पर न जाने कितना गहरा असर कर दिया था। वो माँ अपनी बच्चे की मैयत को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि इसकी चीखों की आवाज़ बुलंद होकर बाहर तक सुनाई दे रही थी। अहमद जैसे ही बीवी को चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, रहमान साहब ने अहमद को रोका और कहा, नहीं अहमद, इससे रोने दो, आज इसके दिल में जितना भी गुबार, जितना भी दर्द है, वो बच्चे को सीने से लगाकर निकालने दो, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। सकीना शायद अब समझ चुकी थी कि उसके दिल में अल्लाह पाक ने भी ये चीज़ डाल दी थी कि वाकई में ही मोहम्मद अली अब जा चुका है। सकीना ने अपने बेटे के चेहरे को चूमा और एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाया और फिर नन्ही सी जान को रहमान साहब के हवाले कर दिया। रहमान साहब ने अहमद से कहा कि यह बच्चा मासूम है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी माँ ने उसकी मोहब्बत में आकर किया था। अल्लाह पाक रहम से उम्मीद है कि तुम लोगों पर इसका कोई अज़ाब नहीं आएगा, क्योंकि वो रब तो खुद 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो एक माँ की मोहब्बत को वो कैसे नहीं समझेगा। इसके बाद रहमान साहब अहमद के साथ दोबारा कब्रिस्तान गए और बच्चे को उसकी कब्र में तदफीन कर दिया। लेकिन सच में
اولاد کا دکھ انسان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ محلے والوں کو تو صرف اس واقعے سے سکینہ کی حالت پر ترس ہی آ رہا تھا۔ کچھ محلے والوں تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی خیال رکھیے گا کہ کہیں سکینہ دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کر لے، لیکن رحمان صاحب نے سب کو چپ کروا دیا اور کہا نہیں، اب سکینہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے خود اپنے بچے کو دفن کرنے کے لیے ہمارے حوالے کیا تھا۔ سکینہ اب سمجھ چکی تھی کہ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ پاک نے سکینہ اور احمد کو تو جڑواں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ سکینہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد اور دوسرے بیٹے کا نام علی رکھا۔ یہ نام تو بس اس نے اپنے دل کی تسلی کے لیے رکھے تھے، لیکن اس کے دل میں محمد علی کے نام کا خانہ ابھی بھی خالی تھا، کیونکہ ماں چاہے کتنے ہی بچوں کو کیوں نہ جنم دیتی، لیکن اس کے دل میں ہر بچے کی محبت کے لیے اپنی الگ الگ جگہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا بچہ نہیں بھر سکتا۔ سکینہ آج بھی محمد علی کی قبر پر جاتی ہے، قبر پر جا کر قبر کو پیار کرتی ہے، اسے اپنی باتیں کرتی ہے۔ سکینہ ان پھول سے جیسے شہزادہ کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن آج تک کوئی بھی ایسی رات نہ گزری جس رات وہ محمد علی کی یاد نہ آئی ہو۔ یہ پیغام ان تمام تر ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کو اس دنیا میں جلدی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک عظیم آزمائش ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے صبر کے بدلے میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ آپ کے بچے جنت کے پھول ہیں، وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت سے آپ سب دوبارہ ملیں گے۔ جن ماؤں کے بچے کم عمری میں وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی ماؤں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دین اسلام کے مطابق جب یہ بچہ دنیا میں وفات پا جاتا ہے، جب بچہ دنیا میں وفات پا جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں والدین کے لیے سفارش کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے جنت کے دروازے پر والدین کے منتظر رہتے ہیں اور بچے والدین کو جنت میں ملے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک اور حدیث میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے، جو والدین اس عظیم آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور اللہ پاک کی قربت کی صورت میں ملتا ہے، جو دنیا کی کسی بھی تکلیف اور غم کے مقابلے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان ماؤں کے دلوں کو اپنے خاص فضل کرم سے راحت عطا فرمائے اور ان کے صبر کو قبول فرمائے، ان کی تکلیف کو جنت کی خوشیوں سے بدل دے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کے والدین کے لیے جنت میں ملاقات کا سبب بنا دے۔ اے رحیم کریم پروردگار، ان ماؤں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کے غموں کو اجر عظیم میں بدل دے اور ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے جنت کا وسیلہ بنا دے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔